میرا ہاتھ چھوڑو بہرام شاہ، عنایہ تڑپ کر بولی، لیکن بہرام کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، ایک لفظ بھی تم نے کہا تو میں تمہاری جان یہی نکال لوں گا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی حویلی کے اندر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ عنایہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا ہاتھ چھوڑو، تم یوں زبردستی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اور بہرام کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ کہنے لگا بھری برادری کے سامنے تمہیں دلہن بنے ہوئے اٹھا کر لایا ہوں، کسی میں اتنی ہمت ہوئی کہ مجھے روک سکے؟ جب تمہاری پوری برادری اور تمہارے خاندان کے غیرت مند لڑکے بہرام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تو تم نازک سی لڑکی میرا کیا بگاڑ لوگی؟ وہ مسلسل اپنی کلائی اس سنگ دل انسان کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناممکن سا لگ رہا تھا۔ زبردستی وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ پوری حویلی کے مکین بہرام کے غصے سے واقف تھے، اسی لیے سبھی چپ تھے، یہاں تک کہ اماں جان بھی خاموش تھی۔ عنایہ سب سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے کوئی اس درندے سے میرا ہاتھ چھڑوائے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، مجھے نہیں جانا ہے اس کے ساتھ کمرے میں۔ لیکن وہ سب کے سامنے اسے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا اور پھر اسے بیڈ پر لا کر اس نے پٹخا تھا۔ وہ کہنے لگا بہرام کو کمزور سمجھنے کی غلطی بھی تم نے کیسے کر لی؟ میرے دشمن کی بیٹی ہو تم، اور آج کی رات جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہارا باپ اچھی طرح سے جان جائے گا کہ بہرام کس طرح سے اپنے دشمنوں سے دشمنی نبھاتا ہے۔ عنایہ روئی جا رہی تھی، بہرام کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا لڑکی چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ 15 سالہ عنایہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہنے لگا لیکن میں تمہارا بہت کچھ بگاڑنا چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرنے کی؟ جب یہ طے تھا کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی تو اس نے کیسے جرأت کی تمہاری شادی کسی اور سے کرنے کی؟ اس نے کیا سمجھا تھا بہرام سب کچھ بھول گیا ہے، سب کچھ معاف کر دے گا؟ پنچایت کے فیصلے کے خلاف اس نے جانے کی ہمت کی تو کی کیسے؟ کیا سمجھتا تھا گاؤں سے دور چلا جائے گا، دوسرے گاؤں میں جا بسے گا؟ تو کیا میں اپنی ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو چھوڑ دوں گا، بخش دوں گا؟ بہرام کی قہر برساتی نظریں عنایہ پر تھیں۔ جس بات سے وہ اب تک ڈر رہی تھی وہی ہوا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی اس شخص سے، لیکن پھر بھی اس کے نصیب میں آ چکی تھی۔ یقیناً وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کیونکہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو سب لوگ مفت کا مال سمجھتے ہیں اور مفت کا مال سمجھ کر ہی استعمال کرتے ہیں۔ بہرام شاہ اس کے سارے خاندان کو گولیوں سے بھون چکا تھا، کوئی نہیں بچا تھا، اور وہیں سب کی لاشوں کے بیچ عنایہ سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عنایہ پر دوہرا صدمہ تھا، ایک قیامت خیزی وہ دیکھ کر آئی تھی اور ایک قیامت اسے آج رات دیکھنی تھی، وہ بھی صرف 15 سال کی عمر میں۔ وہ 25 سالہ بہرام کی بیوی بن چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بڑی بے دردی سے بہرام نے اس کے عروسی دوپٹے کو سر سے اتار پھینکا تھا۔ آنکھوں میں بسے غصے اور بدلے کی آگ کی لو چمک رہی تھی۔ عنایہ کی چیخیں حویلی کے در و دیوار میں گونجی تھی، مگر اگلی ہی چیخ پر بہرام اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر وہ اپنی گرفت مزید بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ابھی بھی اس سے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ باہر کھڑے لوگ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کانپ رہے تھے، دل لرز رہے تھے۔ ہر کوئی اماں جان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اماں جان بھی نظر چرا چکی تھی، جانتی تھی کہ بہرام شاہ کے غصے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہی ٹھیک تھا، لیکن یوں اس لڑکی کی چیخوں کا کمرے سے باہر آنا انہیں کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے ابھی بھی پکار رہی تھی، جب اگلے ہی پل ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس نے چھوڑا تو خون اس کے گالوں پر بہتا چلا گیا۔ جس قدر سختی ہو سکتی تھی وہ اسے دے رہا تھا، اور اس کے کانوں کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر کہنے لگا جتنا چیخو گی اتنی تکلیف سے دو چار ہوگی، اپنی زبان بند رکھو، اگلی صبح کسی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ بہرام شاہ اسے جانداروں کی طرح نوچ کھانے کو تیار تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی اس کی اذیتوں کا نشانہ بنتی ہوئی بالکل بے سود ہو چکی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ یہ بھول گئی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تبھی بہرام نے کچھ ایسا کیا کہ ایک آخری چیخ اس کے لبوں سے نکلی، اور پھر حویلی سکتے میں ڈوب گئی۔ سر میں آئی کمن، ایک سریلی سی آواز نے بہرام کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ اس نے اپنے آفس کے دروازے پر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ بہرام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا یس۔ وہ لڑکی اندر داخل ہوئی اور پھر کہنے لگی مجھے سر فرحان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ بہرام کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ کہنے لگا ہاں بیٹھے میں ثنا ہاشم۔
وہ لڑکی بیٹھ گئی. بے حد خوبصورت اور ماڈرن قسم کی لڑکی تھی. بہرام نے بڑے غور سے اس کے سراپے پر اپنی بے باک نظریں دوڑائیں. اس کی نظروں کی وارفتگی سے انا کچھ گھبرائی تھی. بڑی اور پار کرنے والی نظریں تھی، چیر دینے والی. پھر انا کا چست لباس اس کی رعنائیوں کو چھپانے کے لیے کافی نہیں تھا، اور یہ اس لڑکی کی مجبوری تھی کیونکہ اسے نوکری چاہیے تھی. بہرام شاہ کے سامنے اس لڑکی نے فائل رکھی. وہ کہنے لگی، سر میں پہلے ہی جاب کر چکی ہوں، مجھے پرسنل سیکرٹری کا کافی تجربہ ہے، آپ کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی. اس لڑکی کی کھنکتی آواز، میٹھا لہجہ سن کر بہرام کے اندر جیسے جذبات کو تلاطم اور طوفان بل کھا کر رہ گیا تھا. اس نے فائل کو بنا دیکھے ہی انا سے کہا، آپ کی نوکری پکی ہے. انا نے حیرت سے بہرام کی طرف دیکھا. وہ کہنے لگی، سر آپ نے میرے ڈاکیومنٹس فائل نہیں دیکھی، میرے ریکارڈز کو چیک نہیں کیا. بہرام شاہ کہنے لگا. بہرام شاہ کی نظر چیل کی طرح تیز ہے مس انا ہاشم. میں جانتا ہوں کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری بن سکتی ہیں. انا کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی. وہ کہنے لگی، سر بہت بہت شکریہ، آپ کو نہیں پتا کہ مجھے اس جاب کی کتنی اشد ضرورت تھی. انا کہنے لگی، سر میری سیلری کیا ہوگی؟ وہ کہنے لگا، جو آپ چاہیں، بس آپ میری چاہت کا خیال رکھیے گا. میں آپ کی چاہت کا خیال رکھوں گا. آپ کے لیے یہ آفر ہے کہ چیک پر رقم آپ خود درج کیجیے گا. بہرام شاہ کا وعدہ ہے، وہ آنکھیں بند کر کے پوری کرے گا، لیکن پھر آپ کو میری ہر بات پر بھی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی مس انا. انا کچھ تذبذب کا شکار ہوئی. کہنے لگی، نہیں سر، آپ ایک اماؤنٹ طے کر لیں. شجاعت صاحب مجھے 80 دیتے تھے، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی. بہرام کہنے لگا، بڑی کم قیمت لگائی شجاعت نے آپ کے کام کی، آپ تو اس سے کئی زیادہ ڈیزرو کرتی ہیں مس انا. ویسے شجاعت آپ سے کیا کیا کام لیتا تھا؟ بڑی دلچسپی سے بہرام اس سے پوچھ رہا تھا. وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں سر، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک پرسنل سیکرٹری کیا کیا کام کرتی ہے. وہ کہنے لگا، صرف کام ہی کرتی تھی یا پھر؟ یہ کہہ کر وہ جان بوجھ کر چپ ہوا تھا. انا کا چہرہ تمتمایا تھا. اسے اپنی فائل اٹھائی اور کئی قدم باہر کی جانب بڑھائے. بہرام یہ دیکھ کر کہنے لگا، مس انا ہاشم میں نے آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا. اس بار اس کا لہجہ سخت بھی تھا اور بلند بھی. انا کہنے لگی، آپ شاید مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں صرف اپنا کام کرتی ہوں اور اسی کے پیسے لیتی ہوں. بہرام کھڑا ہو چکا تھا. اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں پر اس نے ہاتھ ڈالے اور لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا وہ انا کے بالکل مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا، آپ تو برا مان گئی، میں کام کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں آپ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی. یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے مس انا. وہ کہنے لگی، ایسی زو مہینے جملے میں بڑے اچھے سے سمجھتی ہوں، مجھے یہاں پر جاب نہیں کرنی. وہ تو شجاعت صاحب نے بہت اصرار کیا تھا تو میں یہاں آ گئی. شاید آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، ورنہ مجھے بہت جگہ سے جاب کی آفر ہو چکی ہے. بہرام تو پہلی نظر میں ہی اس لڑکی کے حسین سراپے میں مدہوش سا ہو چکا تھا. اسے جانے دیتا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. جو لڑکی بہرام شاہ کو پسند آ جاتی تھی، جب تک اس لڑکی کے ساتھ رات نہیں گزار لیتا تھا اسے چھوڑتا نہیں تھا. اور مڈل کلاس لڑکیاں تو اس کی نظر میں کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی. وہ کہتا تھا یہ بکاؤ مال ہوتی ہیں، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. مثال ہے، باہر سے نظر آنے والی باپردہ مجبور بے بس یہ مڈل کلاس لڑکیاں بنی ہی ہمارے ساتھ رات گزارنے کے لیے ہوتی ہیں. چند پیسے پھینک کر ان کا منہ بند کروانا بہرام شاہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس وقت انا اور اس کا حسین سراپا بہرام شاہ کے سارے جذبات کو اجاگر کر چکا تھا. کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے جانے دیتا؟ وہ کہنے لگا، میں آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا. وہ کہنے لگی، میں جب آورز کے علاوہ آفس میں دیر تک نہیں رکوں گی اور نہ ہی میٹنگ اٹینڈ کروں گی. یہ بات سن کر بہرام نے بڑی گہری نظروں سے انا کو دیکھا. وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرائط منظور ہیں، اب کام کا کچھ ڈسکس کر لیں. بہرام کو تو اس لڑکی کے اصول پسند لہجے پر اندر آگ سی لگی تھی. وہ ہوتی کون تھی اسے پابند کرنے والی، یہ کہنے والی وہ کس وقت آئے گی اور کس وقت جائے گی؟ یہ سب کچھ تو بہرام شاہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اس کی کون سی امپلائی کس وقت اس کے کمرے میں آئے گی اور کب واپس جائے گی، کب آفس میں آئے گی اور کب سے واپس جائے گی. اور یہ تو پھر اس کی پرسنل سیکرٹری بننے جا رہی تھی. اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ وہ کئی شامیں گزارتا تھا، کئی راتیں گزارتا تھا. بہرحال وہ لڑکی مجبور تھی اور اسے نوکری چاہیے تھی. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا بہرام شاہ کے لیے. بہرحال اس نے ایک ایسا ایگریمنٹ انا ہاشم سے سائن کروایا جس کے ماتحت وہ اگلے 2 سال تک کہیں اور جاب نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس میں کہیں بھی یہ درج نہیں تھا کہ وہ کب آئے گی اور کب جائے گی. باقی مزید اور بہت سی شرائط تھیں کہ وہ میٹنگ کے لیے بہرام شاہ کے ساتھ آفس سے باہر بھی جا سکتی ہے. اگلے روز سے انا نے آفس جانا شروع کر دیا تھا. بہت جلدی وہ اس کے کام کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی. زیادہ تر وقت انا ہاشم کا بہرام کے کمرے میں ہی گزرتا تھا. اس کی کون سی میٹنگ کب ہے، اس نے کیا کہنا ہے، ساری روٹین پہلے ہی سے اس کی ڈائری میں درج ہوتی تھی. انا کا ٹیبل بھی بہرام ہاشم نے اپنے کمرے میں ہی رکھا تھا. وہاں اس کا لیپ ٹاپ تھا اور ضروری فائلز سے اسے چیک کرنی ہوتی تھی. 15 دن تو بہرام شاہ نے بڑی شرافت دکھائی تھی. پھر کب تک صبر کا دامن تھامے رکھتا؟ اس نے بہت ساری فائلز انا کے ٹیبل پر رکھی. وہ کہنے لگا، مس انا اسے آج ہی ری چیک کرنا ہے. وہ کہنے لگی، سر
اس وقت تو 4 بج رہے ہیں اور 5:30 بجے تک آفس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو پھر مجھے تو یہ لازمی آج ہی ری چیک کروانی ہے، میری میٹنگ ہے کل، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی سر آپ مجھے یہ صبح ہی دے دیتے تو میں 5 بجے تک اسے ری چیک کر لیتی۔ وہ کہنے لگا کم آن یار، اب اتنا تو چل جاتا ہے۔ بڑا بے تکلف انداز تھا۔ انا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے سر پلیز مجھے یار مت کہا کریں، مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ لڑکی اسے حدود کراس کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ بہرام اپنی جگہ کلس کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا اوکے مس انا، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ بڑا غصے سے اس نے کہا تھا۔ انا کہنے لگی جی یہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ فائلز آج ہی چاہیے۔ وہ کہنے لگی ایسا کریں کچھ آپ فریحہ کو دے دیں، وہ چیک کر لے گی، ویسے بھی یہ کام اس کا ہے میرا نہیں۔ انا کے دو ٹوک انداز پر بہرام شاہ کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی اسے ایسا کوئی موقع دے ہی نہیں رہی تھی جس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا۔ اس نے سامنے رکھے ٹیبل سے سگریٹس اٹھائیں اور اپنے منہ میں دبائیں، پھر لائٹر سے جلایا اور دھوئیں کے مرغولے اڑانے لگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کچھ فائلز فریحہ کو دے دیں۔ اس وقت اس کے اندر اپنی اہانت کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ لڑکی اس سے زچ کر رہی ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ ٹھرکی قسم کا شخص ہے، اور اگر وہ سمجھ رہی تھی تو غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، لیکن آج تک کبھی کسی لڑکی نے اس کی بات کو انکار نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے میں نہیں کروں گی۔ اس کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی اور ہر لڑکی اس کے آگے سر جھکاتی تھی۔ لڑکی کیا اس کے آگے سبھی سر جھکاتے تھے، چاہے وہ آفس ہو یا پھر اس کی حویلی۔ گاؤں میں بھی اس کا حکم چلتا تھا اور ہر مہینے وہ چند دن کے لیے گاؤں ضرور جاتا تھا، اور اب بھی مہینے کی آخری تاریخیں تھیں اور اسے حویلی جانا تھا۔ لیکن انا کی انا دیکھ کر بہرام نے گاؤں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ایک بار آفس میں کام کرتے ہوئے شام 4 بجے تیز طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ تمام امپلائیز کو بہرام نے چھٹی دے دی، لیکن انا کو وہیں روک لیا۔ وہ کہنے لگا کچھ اہم میٹنگ ہے، ویسے بھی آپ کے جانے کا وقت تو 5 بجے کا ہے۔ وہ کہنے لگی سر بارش دیکھ رہے ہیں کتنی تیز ہے، آپ نے سب کو تو چھٹی دے دی۔ بہرام کہنے لگا اسی لیے کیونکہ انہوں نے شرائط نہیں رکھی، اور آپ نے رکھی ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ آفس ٹائم کے علاوہ میرے ساتھ کام نہیں کریں گی، اور میرے دوسرے امپلائیز میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوں۔ وہ بے حد گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ فائل ری چیک کریں، 5 بجے تک چلی جائیے گا۔ پھر خود بھی سامنے جا کر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر انٹر کام بجا کر باہر سے چپراسی کو بلا کر کہنے لگا یس سر۔ وہ کہنے لگا 2 بلیک کافی لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ بلیک کافی لے کر آ گیا تھا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ انا اپنے ٹیبل پر بیٹھی فائل کو بھی چیک ہی کر رہی تھی جب چپراسی کو بہرام شاہ نے کہا تم بھی چھٹی کرو، آفس میں خود ہی لاک کر دوں گا۔ یہ سن کر انا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کہنے لگی آپ رحیم خان کو چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں بیٹھا ہوں نا، بے فکر رہیں، 5 بجے ہی واپس جاؤں گا جب آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ جاؤ رحیم خان چھٹی کرو۔ انا کا دل زور زور سے دھڑکا تھا، لیکن تیزی سے فائلیں ری چیک کر رہی تھی۔ جب بہرام اپنی کرسی سے اور آفس سے باہر چلا گیا، مین ڈور اندر سے لاک کیا اور مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ جلدی جلدی فائلز چیک کر رہی تھی جب وہ اوپن ٹیبل کے پاس آیا اور پھر جیب سے کچھ میڈیسن نکالی اور ایک کافی میں چند ٹیبلٹس ڈال دیں، پھر اس میں چمچ چلایا اور وہ کپ انا کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا مس انا ہاشم، بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایسے سرد موسم میں بلیک کافی انسان کو اندر تک گرم کرتی ہے، لیجیے پیجیے نا۔ انا نے وہ کپ سائڈ پر رکھ دیا اور جلدی جلدی فائل چیک کر رہی تھی، بار بار اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ بہرام شاہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کافی نہیں پی آپ نے؟ وہ کہنے لگی نہیں سر مجھے نہیں پینی۔ آخری فائل وہ چیک کر چکی تھی لیکن ابھی تک 4:30 ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی سر میرا کام ختم ہو گیا۔ بہرام شاہ کہنے لگا جی ہاں لیکن وقت تو ابھی بھی باقی ہے، ابھی 5 نہیں بجے، چلو نا کافی پیتے ہیں، تب تک یہ آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے گا۔ کافی گرم ہے پی لیں۔ انا کہنے لگی نو سر مجھے بس جانا ہے، ویسے بھی ایسے موسم میں بآسانی رکشہ نہیں ملتا۔ وہ کہنے لگا میں ہوں نا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ دیکھیں میں بہت شریف انسان ہوں، دوسرے باس کی طرح اپنی پرسنل سیکرٹری سے تنہائی میں فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس کے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹیں بہرام کا چین چرا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پینی کافی، پلیز مجھے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، اپنا پرس کاندھے پر لٹکایا اور باہر کا دروازہ کھولنے لگی۔ جبھی بہرام نے اس کو بازو سے پکڑا تھا اور کہنے لگا ایسے کیسے جانے دوں، بڑی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی ہو۔ اس کا بدلا ہوا انداز اور لہجہ دیکھ کر انا نے ذرا سخت لہجے میں کہا سر پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا کیوں، کانچ کی گڑیا ہو ٹوٹ جاؤ گی۔ غرور میں ڈوبا ہوا لہجہ تھا، تمسخرانہ انداز تھا، جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ کہنے کی پلیز سر میرا بازو چھوڑیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بہرام کہنے لگا آہستہ آواز میں بات کرو۔ بہرام شاہ کو اپنے سے زیادہ بلند آواز میں بات سننے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی نخرے دیکھنے کی عادت ہے۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ چلو شاباش اپنا ریٹ بتاؤ، تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دیتا ہوں، لیکن آج تمہیں ایسے ہی جانے نہیں دوں گا۔
یہ سن کر انا کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے بہرام کے ہاتھ پر بہت زور سے کاٹا, اتنے زور سے کہ اس نے انا کی کلائی چھوڑ دی. جلدی سے وہ کمرے سے باہر گئی تھی, لیکن بہرام بڑے غصے سے ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا انا کی طرف بڑھا تھا, جبکہ انا بیرونی دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. جیسے وہ پہلے ہی وہ لاک کر چکا تھا. وہ بار بار دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. پھر دروازہ کھٹکھٹانے لگی, چلانے لگی کہ کوئی ہے تو پلیز دروازہ کھولیں. دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ اب پوری طرح سے ڈر گئی تھی. جب اسے پیچھے سے بہرام شاہ نے اپنے حصار میں لیا تھا, وہ اپنا آپ اس کی گرفت میں چھڑوانے لگی. کہنے لگی, بہرام مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بدنام کر کے رکھ دوں گی. بہرام کہنے لگا, اچھا تم ذرا سی لڑکی مجھے بدنام کرو گی؟ کیسے, کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی, چھوڑو مجھے بہرام. بہرام کہنے لگا, چھوڑ دوں گا, لیکن وہ سب کرنے کے بعد جو میں کرنا چاہتا ہوں. وہ زبردستی انا کو اپنے کمرے میں لے گیا. اسے سامنے رکھے صوفے پر لٹا چکا تھا. وہ کہنے لگا, زیادہ نخرے دکھانے والی لڑکیاں نا مجھے اور بھی اچھی لگتی ہیں. تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں بہت مزہ آئے گا. اب وہ اپنی شرٹ اتار رہا تھا جب انا نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک پسٹل نکال کر بہرام کی طرف تانی. یہ دیکھ کر بہرام کا ہاتھ رکا تھا. وہ اپنی شرٹ اتار چکا تھا مگر وہیں رک گیا. انا اب کھڑی ہو چکی تھی. کہنے لگی, میں اپنی عزت کی حفاظت اپنے طریقے سے کرنا جانتی ہوں مسٹر بہرام شاہ. یہ مت سمجھنا کہ صرف دھمکانے کے لیے پسٹل تانی ہے, مجھے چلانی بھی آتی ہے. بہرام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی. وہ اسمارٹ سوچ کی مالک تھی اور اپنی حفاظت بھی کرنا جانتی تھی. اس کی نظروں کے سامنے وہ کھڑی بڑی ہی بے خوف آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. بہرام شاہ, جیسے تم نے دروازہ لاک کیا ہے نا, چلو شاباش دروازہ کھولو ورنہ میں تمہارا بھیجا کھول کے رکھ دوں گی. بہرام کو انا پر غصہ آنا چاہیے تھا مگر آ نہیں رہا تھا. وہ کمرے سے باہر آیا, مین دروازے کو چابی سے کھولا اور پھر اسے باہر جانے کا راستہ بھی دیا. اس کی آنکھوں کے سامنے باعزت واپس جا چکی تھی اور بہرام کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سجی تھی. کمال لڑکی ہے, اسے تو بہرام شاہ کی شریک حیات ہونا چاہیے. یہ ایک رات گزارنے والی لڑکی نہیں بلکہ اس کے ساتھ تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا. یہ سوچ کر بہرام کے اندر محبت کی کونپل پھوٹی تھی. پہلی بار دل کسی لڑکی کے نام پر دھڑکا تھا, ورنہ اب تک تو وہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکتا آیا تھا. انا ہاشم پیسوں سے بکنے والی لڑکی نہیں تھی. اگلے روز وہ اس کے گھر کا پتہ معلوم کروا چکا تھا. اپنا رشتہ لے کر وہ خود گیا تھا. انا اس وقت گھر پر نہیں تھی, کسی اور جگہ جاب لے چکی تھی. اس لڑکی میں کوئی بھی کمی نہیں تھی, نہ خوبصورتی کی اور نہ ہی ٹیلنٹ کی, اسی لیے نوکری کا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. گھر پر اس کی والدہ تھیں جو کہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھیں اور گھر میں ہی انہوں نے کلینک بھی کھول رکھا تھا. جب بہرام شاہ انا کے گھر رشتہ لے کر آیا تو وہ اسے کوئی مریض سمجھ رہی تھی. وہ کہنے لگی, جی کیا مرض ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا, مریض عشق ہوں اور عشق آپ کی بیٹی سے کر بیٹھا ہوں. یہ سن کر سامنے بیٹھی انجم بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی. وہ کہنے لگی, زبان سنبھال کر بات کرو مسٹر. وہ کہنے لگا, زبان تو سنبھال لوں لیکن دل نہیں سنبھلتا. دیکھیں خاتون, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی سے سچی محبت کرنے لگا ہوں اور بڑے ہی مہذب طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے شرافت سے دے دیں, ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں. مجھے انا ہاشم سے شادی کرنی ہے تو اس کا مطلب ہر حال میں کرنی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ شرافت سے مان جائیں گی یا دوسرا طریقہ اپناؤں؟ انجم بیگم کہنے لگی, دیکھو اپنی دولت کا روب تو ہم پر مت جمانا. بے شک میرا شوہر حیات نہیں اور ہم ماں بیٹی ہی اس گھر میں رہتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ظلم کے خلاف سر نہیں جھکاتے. نہ ہی میں نے جھکایا ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی کو سکھایا ہے. بہرام کہنے لگا, اسی ادا پر تو میں دل ہارا ہوں. دیکھیں میں آپ سے بہت عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے انا بہت پسند ہے اور میں اسے بہت خوش بھی رکھوں گا. آپ چاہیں تو جتنی مرضی دولت, پیسہ, جائیداد, حق مہر میں اس کے نام لکھوا دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن میں شادی اسی سے کرنا چاہتا ہوں. انجم بیگم کہنے لگی, اگر وہ مان جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر انا نے انکار کر دیا تو پھر انکار کا مطلب انکار ہی ہے. یہ سن کر بہرام کو بڑا غصہ آیا لیکن ضبط کر گیا. اسی رات کو انا بڑے غصے میں اس کو فون کرتی ہے. کہنے لگی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ وہ کہنے لگا, کیوں, آپ کا رشتہ لے کر آنا کوئی گناہ ہے جس کی ہمت میں نہیں کروں گا؟ وہ کہنے لگی, میری طرف سے صاف انکار ہے. بہرام کہنے لگا, میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا چاہتا. میں تمہارے ہاتھ سے پسٹل پکڑ سکتا تھا. میرے لیے تمہارے ہاتھ سے پسٹل کھینچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن مجھے تمہاری یہ بہادری بہت پسند آئی ہے. اسی لیے سچ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں. ہاں میرا طریقہ تمہیں غلط لگ سکتا ہے, لیکن میری محبت میں کوئی فتور نہیں, کوئی بدلہ نہیں. میں سچ میں دل سے اپنانا چاہتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی کی منت نہیں کی, لیکن تمہاری کر رہا ہوں کیونکہ واقعی تم میرے دل میں گھر کر چکی ہو. میں بہت عزت اور احترام سے تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں. وہ کہنے کی, ٹھیک ہے پھر اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ کیونکہ میں تمہاری خفیہ بیوی نہیں بنوں گی. یہ سن کر بہرام مزید حیران ہوا تھا. وہ لڑکی تو واقعی عزت کے قابل تھی. وہ کہنے کا, ٹھیک ہے. یہ کہہ کر وہ حویلی کی جانب سفر شروع کر چکا تھا. جیسے وہ حویلی پہنچا, اس کا سب سے پہلا رخ ماں جان کے کمرے کی طرف تھا.
اس کی اچانک آمد پر سبھی حیران تھے۔ وہ ماں جان کے کمرے میں گیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے سلام پھیرا ہی تھا جب نظر بہرام پر پڑی۔ وہ کہنے لگی تم حویلی، وہ بھی اتنی رات کو اچانک سے؟ وہ کہنے لگا میرے سارے کام اچانک ہی ہوتے ہیں، آپ جانتی ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں، لیکن پھر بھی تمہیں ایک دن پہلے اطلاع دے کر ہی آتے ہو نا، مجھے تو لگا آؤ گے نہیں۔ وہ کہنے لگا آنا بھی نہیں تھا ماں جان، لیکن آنا پڑا، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ماں جان کہنے لگی ہاں بولو کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن شہر کی ہے۔ ماں جان کے چہرے پر بات سن کر ہی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ کہنے لگی تو تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ وہ کہنے لگی ہاں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے اور میرا رشتہ مانگنا ہے۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں، میں تو بڑی خوشی سے جاؤں گی اور اس لڑکی کو اپنے گھر لے کر آؤں گی، میری تو من کی مراد پوری ہوئی ہے۔ بہرحال وہ رات بڑی مشکل سے بہرام نے کاٹی تھی۔ اگلے صبح اپنی والدہ کے ساتھ وہ شہر روانہ ہوا اور سیدھا انا ہاشم کے گھر پہنچا، جہاں اس کی والدہ سے ماں جان نے رشتے کی بات کی اور رشتہ قبول بھی ہو گیا۔ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، لیکن یہ 1 مہینے کا وقت بھی بہرام شاہ سے کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی فون کرتا، انا سے کہتا مجھ سے بات کرو، تو وہ صاف انکار کر دیتی۔ اس کے اندر لگی آگ کو وہ بھڑکا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے ملاقاتیں کرے، اس سے باتیں کرے، اپنے دل کو تسکین دے، لیکن ایسا کوئی موقع اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ 1 مہینہ گزرا تھا، اور جس رات اس کا نکاح انا سے ہوا اس کی بے تابیاں عروج پر تھیں۔ آج تو اس کا دن تھا، آج وہ لڑکی اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتی۔ وہ اپنی شدتیں اس پر لوٹانے کے لیے بے تاب تھا، لیکن شہر سے حویلی تک کا چند گھنٹوں کا سفر اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ بڑی تیز اور رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ حویلی پہنچا، جیسے آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زیادہ رسمیں بہرام شاہ نے کرنے نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگا جو کرنا ہے دن کے وقت کیجیے گا، میں اپنی یہ رات گنوانا نہیں چاہتا، نہ ہی رسموں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انا اس وقت روسی لباس میں اس کے حجرہ عروسی میں بیٹھی تھی، اسی شخص کی بیوی کی حیثیت سے جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی طاقت سے بھی واقف تھی۔ اگر وہ شرافت سے نہ مانتی تب بھی وہ زبردستی اس سے شادی کر لیتا۔ دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ پورا کمرہ پھولوں اور کلیوں سے سجایا ہوا تھا، ایک خوابناک ماحول تھا جس نے دل کے جذبات کو اور بھی زیادہ بھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ بہرام جب کمرے میں آیا تو دلہن بنی انا کو دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا، تیز قدم بڑھاتا اس کے پاس پہنچا۔ بڑی بے تاب نظریں تھیں۔ جلدی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آج ہاتھ نہیں چھڑواؤ گی؟ انا نے اسے برجستہ دیکھا، وہ مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا مذاق کر رہا ہوں، تم تو برا مان گئی۔ اسے موٹے موٹے سونے کے کنگن منہ دکھائی میں انا کی کلائی میں پہنائے تھے، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں پر لگایا، پھر اس کی تعریف کرنے لگا۔ میں نے تم جیسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی، میرا ارادہ صرف تمہارے ساتھ رات گزارنے کا تھا، لیکن تمہاری بہادری دیکھ کر سوچا کہ نہیں، تم ایسی لڑکی ہو جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تم خوش نصیب ہو جسے میں نے اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، وہی گھمنڈی لہجہ غرور سے چور۔ ایک نظر اٹھا کر انا نے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پر اپنی کلائی میں موجود ان موٹے موٹے سونے کے کنگنوں کو دیکھنے لگی۔ اپنی نازک سی کلائی میں اس کنگن کو گھما کر مسکرا کر ایک نظر بہرام شاہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی ویسے مجھے تو لگا تھا کہ مسٹر بہرام شاہ صرف لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرنا جانتے ہیں، مگر آج واقعی یقین ہو گیا کہ تھوڑی بہت عزت کرنا آپ کو بھی آتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ سے شادی کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، مجھے تو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کر چکے ہیں۔ وہی روایتی مردوں کی طرح اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی خاطر آپ مجھے بیوی بنا کر اس کمرے میں لے کر آ چکے ہیں۔ ایک نظر اس نے نظر اٹھا کر اس کمرے کو دیکھا۔ جب بہرام شاہ مسکرا دیا اور مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کے قریب لے گیا، کہنے لگا تم غلط سوچتی ہو میری جان، یہ سچ ہے، مجھے تمہاری محبت ہی ہے جس نے مجھے اتنا بدل دیا ہے۔ جواب میں وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر اپنا گھونگھٹ کو ایک ادا سے جھٹک کر کہنے لگی کیسی محبت؟ میں نے تو آپ سے محبت کی ہی نہیں، میں تو آپ پر شک کر رہی ہوں، جب محبت ہوگی تب بتاؤں گی، فی الحال تو میں آپ کو آزماؤں گی کہ آپ سچ میں میری محبت کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ آپ تو امیر کبیر لوگ ہیں، مہینے میں 10 شادیاں کریں، 10 طلاقیں دیں، کیا فرق پڑتا ہے مسٹر بہرام شاہ؟ وہ جس انداز میں کلس کر بولی، بہرام شاہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے جی بھر کر بد مزہ کر رہی تھی۔ کہنے لگا او خدایا انا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ بیوی ہو میری تم، یہ جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے آج تم میرے سامنے اس کمرے میں موجود ہو، اور تم یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ ان لمحات کو گزارنا ہے اور جی بھر کر گزارنا ہے، تم مجھے مزید مت تڑپاؤ، تم سے مزید دور رہنا آسان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہو چکا تھا، جبکہ انا کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ سی پھیلی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں سے جھمکیاں اتار رہا تھا۔
جیسے جیسے جیولری اس کی گردن سے اتار رہا تھا اپنا لمس وہاں پر چھوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اسے ان بھاری بھرکم زیورات سے آزاد کرنے کے بعد وہ ہر ایک چیز سے بیگانہ اسے اپنے حصار میں لے کر اپنی شدتیں اس پر لٹانا شروع کر چکا تھا۔ وہ اپنا آپ بہرام شاہ کو سونپ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر بہرام شاہ اس لڑکی کو پا کر پاگل ہو چکا تھا، جیسے آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کبھی وقت گزارا ہی نہ ہو۔ ساری رات اس کی انا کے ساتھ جاگتے ہوئے گزر چکی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس نے انا کو سونے نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح دوپہر آ چکی تھی، گھڑی 12 بجا رہی تھی جب ملائکہ اماں جان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اماں جان گھڑی 12 بجا رہی ہے، اب تو دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام ہونا شروع ہو چکا ہے، یہ ابھی تک بھائی اور بھابھی اٹھے کیوں نہیں؟ میں نے تو بھابھی سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی، میں جا کر ان کے دروازے پر دستک دوں؟ اماں جان اسے منع کر چکی تھی، پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، نہ بیٹا ایسی کوئی حرکت مت کرنا، خود ہی اٹھنا ہوا تو اٹھ جائیں گے، نئی نویلی دلہن ہے، بہو یہ نہ سمجھے کہ ہم آتے ہی اس پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام شاہ کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اماں جان تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، اپنے بیٹے سے مل کر وہ اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھیں۔ ملائکہ نے بھائی کو دیکھ کر ایک بار پھر سوال کیا کہ کیا بھابھی ابھی تک اٹھی نہیں؟ تو مسکرا کر کہنے لگا، وہ بھی کچھ دیر میں آ رہی ہے۔ اماں جان کہنے لگی، لیکن یہ تو بڑی غلط حرکت کر دی تم نے، میں نے کہا تھا شادی کے بعد میاں بیوی دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں، مگر تم اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ نئی نویلی دلہن ہے، شہر کی رہنے والی ہے، ہمارے طور طریقے سے کچھ پسند نہیں ہوں گے، تھوڑی ہچکچائے گی، گھبرائے گی، جاؤ شاباش اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آؤ۔ اپنی ماں کی بات سن کر بہرام شاہ دوبارہ کمرے میں گیا تھا۔ گزشتہ رات کے گزرے لمحات بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر خود کو آئینے میں دیکھا، تب تک انا بھی باہر آ چکی تھی۔ گیلے لمبے بال کاندھوں پر پھیلائے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سرشاری میں ڈوب رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مس انا بہرام شاہ۔ وہ مسکرا گئی تھی، چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر اپنا ہاتھ بہرام شاہ کی گردن پر رکھ دیا اور کہنے لگی، میں اپنی زندگی کی ہر صبح یوں ہی مبارک بنانا چاہتی ہوں، آپ کبھی بدلیں گے تو نہیں؟ آپ کی محبت میں کبھی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کے چہرے پر رکھ چکی تھی اور وہ مسکرا کر اسے مزید خود میں سموتا کہنے لگا، بالکل بھی نہیں، میں تو اب مر بھی جاؤں تو تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، جیوں گا مروں گا، بس میری زندگی کا محور اب تم ہی ہو۔ بہرام شاہ کو کب اس لڑکی سے بے تحاشا عشق ہو چکا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ اس کے سینے سے لگی انا کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی۔ انا ہاشم کی آنکھوں میں خوف ایک سائے کی طرح لہرا گیا، پر وہ ایک جھٹکے سے بہرام سے جدا ہوئی اور ہنس کر کہنے لگی، کیا گزشتہ رات کے باوجود ابھی تک آپ کا نشہ نہیں اترا جو مزید رومانٹک ہو رہے ہیں آپ؟ انا جلدی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر بہرام شاہ کے ساتھ نیچے آئی تھی اور آ کر اماں جان اور ملائکہ سے ملی۔ تب تک بہرام شاہ کے چچا اور چچی بھی وہاں پر آ کر بیٹھ چکے تھے، ان کا بیٹا بھی وہیں پر موجود تھا، عمر میں انا سے 2 سال چھوٹا تھا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ انا گھر میں سب سے کافی گھل مل چکی تھی، خاص کر ملائکہ کے ساتھ تو اس کی کافی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ایک شام جب وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی اور ملائکہ کے کمرے میں اچانک سے گئی تو اسے ملائکہ کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ملائکہ نے پلٹ کر اپنے سامنے انا کو دیکھا تو گھبرا سی چکی تھی۔ انا نے اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ کو بھانپ لیا تھا، پھر کہنے لگی، کیا بات ہے ملائکہ، ڈر کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ دیکھو میں تمہاری بھابھی ہوں مگر اس سے بڑھ کر تمہاری دوست ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے تو ملائکہ ہڑبڑائی، مگر اتنے دنوں میں ان کے تعلقات بالکل بہنوں جیسے ہو چکے تھے۔ تھوڑی متذبذب سے انداز میں کہنے لگی کہ کچھ نہیں بھابھی، میں آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتی، آپ نے اگر بھائی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ بھائی مجھے بہت ماریں گے، وہ غصے کے بہت تیز ہیں، آپ نہیں جانتی لیکن میں جانتی ہوں، انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتے، سب کو اپنے غصے کی آگ میں جھونک ڈالتے ہیں۔ مگر انا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، پیاری گڑیا فکر مت کرو، تمہارے بھائی کو سنبھالنا میرا کام ہے۔ بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی، کیا کچھ ہوا ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے تم کچھ پریشان ہو۔ ملائکہ نے گہری سانس خارج کی، پھر انا سے کہنے لگی، بھابھی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ لڑکا کالج سے میرے ساتھ پڑھتا ہے، مگر جیسے ہی بھائی کو پتہ چلا کہ ان کے دشمنوں کا بیٹا ہے اسی کالج میں پڑھتا ہے تو انہوں نے مجھ سے کالج چھڑوا دیا۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی مگر انہوں نے دوبارہ مجھے کالج میں ایڈمیشن نہیں دلوایا۔ پچھلے 1 سال سے میں گھر میں بیٹھی ہوں اور بس یہ موبائل ہی ہے جس میں مستقیم سے بات کر کے اپنی محبت کا اسے یقین دلا رہی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ اگر بھائی کو میں نے بتا دیا کہ میں مستقیم سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ میری جان لے لیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر انا نے پہلے تو چہرے پر حیرت سجائی، پھر کہنے لگی، ایسا کیوں؟ یہ 2 طرفہ منافقت کیوں؟
جب وہ خود محبت کی شادی کر سکتے ہیں تو تمہیں ایسا کرنے کی اجازت کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا یہ ساری ریت رواج صرف اور صرف ایک عورت ہی فالو کر سکتی ہے؟ میرا ماننا ہے کہ تم لوگوں کو اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے دوستی میں بدل دینا چاہیے تاکہ زندگی میں سکون لوٹ سکے. اور ویسے بھی میں تمہارے بھائی کو سمجھاؤں گی، وہ ضرور تمہارے رشتے کے لیے مان جائیں گے. ان دونوں تمہارے بھائی کا موڈ بہت اچھا ہے اور وہ ضرور تمہاری بات سنیں گے. انا بڑے پیار سے اسے یہ سب کہہ رہی تھی. جس طرح وہ اس کی ہمت بندھا رہی تھی، ملائکہ اس کی باتوں سے کافی کانفیڈنٹ ہو چکی تھی. اگلے ہی پل وہ انا سے کہنے لگی، شکریہ بھابھی، آپ بہت اچھی ہو. آپ نہیں جانتی اگر مجھے مستقیم نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. اور انا بھی مسکرا کر اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا چکی تھی. چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ چھا چکی تھی. اسی شام جب سب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے اور ایک بار پھر اپنی بیوی کو سگھڑ بہو بنتا دیکھ بہرام شاہ کے ارادے بدلنے لگے، اس سے پہلے ہی ملائکہ نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہنے لگی، بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. اس وقت وہاں پر بہرام کے چچا چچی بھی موجود تھے اور آریان شاہ بھی بیٹھا تھا. وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. چچی کہنے لگی، ایسی بھی کیا بات ہے بھائی جو ہمارے سامنے نہیں کی جا سکتی؟ آج تک جو بھی بات ہوئی ہے سب کے سامنے ہی تو ہوئی ہے. اب بھلا تم نے ایسی کون سی بات کرنی ہے جو ہم سے چھپ کر بھائی سے کرو گی؟ چچی کی بات پر وہ بات بدل چکی تھی. کچھ دیر بعد بہرام کمرے میں گیا تو وہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے گئی. انا نے ایک بار پھر اسے کہا تھا کہ ڈرو مت، تم اپنی محبت کے لیے آواز اٹھاؤ گی. اگر بھائی کچھ کہیں گے تو تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے جواب موجود ہے. وہ جا کر بہرام شاہ کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی اور پھر کہنے لگی، بھائی وہ دراصل ہم انکل امتیاز لوگوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے بحال نہیں کر سکتے. وہ اپنے دوپٹے کے کونے کو اپنی انگلیوں میں مروڑتی ہوئی یہ بولی تھی. بہرام شاہ نے امتیاز کا نام سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے. کہنے لگا، تم یہ بات کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہو؟ جانتی ہو نا انہوں نے ہمیں بزنس میں کتنا لاس کیا ہے. میں کبھی بھی ان کے ساتھ اپنے تعلقات پہلے جیسے نہیں کر سکتا. لیکن ملائکہ کہنے لگی، بھائی آپ کیا میری خاطر اس دشمنی کو دوستی میں نہیں بدل سکتے؟ بہرام حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو کہنے لگی، میں مستقیم کو پسند کرتی ہوں، انکل امتیاز کا اکلوتا بیٹا مستقیم. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اس سے شادی کروا دیں. صرف الفاظ ابھی بولے تھے جب زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا. ملائکہ نیچے گری تھی. بہرام شاہ کو چنگھاڑتے دیکھ باقی لوگ بھی وہیں پر اکٹھے ہو چکے تھے. وہ پہلی بار اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا رہا تھا. کہنے لگا، تبھی میں کہوں ان دنوں تم کن ہواؤں میں ہو؟ یہ سب کچھ چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انا کا دلایا ہوا حوصلہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنے بھائی سے زبان درازی کرتے ہوئے کہنے لگی، کیوں بھائی، آپ نے بھی تو محبت کی شادی کی ہے، شہر سے اپنی من چاہی بیوی لے کر آئے ہیں نا، تو پھر مجھے بھی حق ہے. سارے ریت رواج ہم لڑکیوں کو ہی کیوں ماننا پڑتے ہیں؟ اپنی بہن کو اپنے سامنے یوں بولتا دیکھ کر بہرام شاہ حیران تھا. وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، وہ آج اس کے ساتھ زبان چلا رہی تھی. اماں جان بھی وہاں پر آ چکی تھی، بے لگام اپنی بہن کو اماں کی طرف اچھالتے جو سیدھا ان کے کاندھے سے لگی تھی، اور پھر کہنے لگی، بلائیں رشتے والوں کو اور چلتا کریں اسے یہاں سے. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی، ورنہ نہ جانے کیا کچھ دیکھنا پڑتا. اگلے جمعے کو لڑکی اس گھر میں نہیں چاہیے مجھے. اماں جان نے بھی ایک ساتھ کئی تھپڑ ملائکہ کے منہ پر دے مارے تھے. سب سے زیادہ بات تو یہ کھائی جا رہی تھی کہ ابھی بہو کو گھر میں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے ملائکہ نے ایسی حرکت کر دی. وہ اسے سختی سے تنبیہ کر چکی تھی کہ کل ہی میں اپنی بہن کو بلواتی ہوں اور تمہاری شادی ارتسام شاہ کے ساتھ ہی ہوگی. ملائکہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. ارتسام شاہ اس سے عمر میں 15 سال بڑا تھا. انا چپ چاپ ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی. جیسے ہی سب کمرے سے باہر گئے تو وہ بہرام کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابھی آپ کی بہن کی عمر ہی کیا ہے؟ ارے 7 پردوں میں رہ کر بھی منہ کالا کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کی بہن نے بتا دیا. آپ جیسا اس قدر سخت گیر بھائی ہونے کے باوجود. خیر اتنا ہی کہوں گی کہ آپ نے آج تک جو کیا ہے آپ اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. جس انداز میں انا بولی تھی بہرام شاہ کی اس کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا. کہنے لگی، صحیح تو کہہ رہی ہوں. کیا آپ کے شہر میں لڑکیوں کے ساتھ دن رات نہیں گزرے؟ کیا کچھ کرتے آئے ہیں آپ؟ ظاہری سی بات ہے جو کچھ آپ نے کیا اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو آپ کی بہن پر ہونا ہی تھا. لیکن اب فکر مت کیجیے، میں آپ کی بہن کو سمجھاؤں گی. بہرام اس کی بات پر اندر ہی اندر شرمندہ ہو چکا تھا. خود کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا. پھر کہنے لگا، پلیز سمجھاؤ اسے. میں کسی بھی طور امتیاز کے بیٹے سے اس کی شادی نہیں کروا سکتا. پاگل ہو گئی ہے یہ. انا اس کے کمرے میں گئی تو تھی مگر سمجھانے نہیں، مزید شے دینے. وہ انا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اب کیا ہوگا بھابھی؟ بھائی تو میری شادی اس ارتسام سے کروانا چاہتے ہیں جو مجھ سے عمر میں بہت بڑا ہے. میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کر سکتی. جواب میں انا نے یہی کہا تھا، تم کب تک اپنے باپ بھائیوں کی بنائی گئی روایات کی بھینٹ چڑھو گی؟ تم وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے. انا اسے سمجھا کر باہر آ چکی تھی. اگلے روز رشتے والے گھر آئے بیٹھے تھے. انا سب کے لیے کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی جب ملازمہ نے یہ شور مچا دیا
کہ ملائکہ بی بی کھڑکی سے بھاگ گئی ہیں۔ میں نے خود انہیں دیوار پھلانگ کر ایک لڑکے کے ساتھ جاتا دیکھا ہے۔ بہرام شاہ تو آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اماں جان کا سیدھا دل پر ہاتھ گیا۔ فوراً صادق شاہ، بہرام اور آریان گھر سے نکلے تھے اور انا ایک طرف کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بائک پر بیٹھی جا رہی تھی جب بہرام شاہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فائرنگ کر دی۔ بائک کے ٹائر پر فائر لگ چکا تھا اور وہ بائک سامنے سے آنے والے ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ ٹرک دونوں کو کچلتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور بہرام شاہ، جس نے اپنی بہن کو نازوں سے پالا تھا، یہ کہہ کر اپنے چچا اور کزن کے ساتھ واپس پلٹ آیا کہ خبردار، جو کسی نے اس کا کچلا وجود گھر لانے کی کوشش کی تو اس کا مجھ سے کوئی ناتا نہیں۔ اماں جان تو ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ بیٹی کے مرنے کی خبر سن کر انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ دماغ کی نس پھٹ چکی تھی، بالکل مفلوج ہو کر رہ چکی تھی۔ زندہ لاش بنی بستر پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا یہ ایسی ہی رہیں گی۔ چچی تو اور آنے والے گاؤں کی عورتوں کے سامنے رو رو کر 2 کی 4 لگا کر بتا رہی تھی کہ ارے بھائی، جوان خون تھا، ہم نے تو پہلے بھی بھائی صاحب سے کہا ہمارا آریان جوان ہو چکا ہے، اسی سے شادی کروا دیتے ملائکہ کی، مگر بھابھی جان تو پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر لگے لڑکے ڈھونڈ رہی تھی۔ اب دیکھیے نا کتنی بدنامی ہو گئی۔ بہرام شاہ کمرے میں سر جھکا کر بیٹھا تھا جب انا اس کے لیے کھانا لے کر اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اس کو کھلا رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگا، ان ہاتھوں میں سے میں نے اسے پالا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا اسے، مگر اس نے کیا کیا؟ میں تو دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں رکھنا چاہتا تھا۔ کیا کوئی بہن ایسے کرتی ہے جیسے میری بہن نے کیا؟ بہرام بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا انا کے سینے سے لگ چکا تھا، اور انا جو بالکل سرد ٹھنڈی پڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ دور کہیں ماضی میں بہت کچھ اس کی نظروں کے سامنے لہرا چکا تھا۔ دل ہی دل میں صرف یہی بولی تھی کہ یہ تو بس شروعات ہے بہرام شاہ، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اپنی بہن کی موت کے بعد اور پھر اپنی ماں کو زندہ لاش بنے بستر پر دیکھ کر بہرام اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ مہنگا علاج کروانے کے باوجود انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ زندہ لاش بنی پڑی تھی، جب تک سانس چلنی تھی وہ یوں ہی مفلوج رہتی۔ گھر کا سارا نظام فاخرہ بیگم نے سنبھال لیا تھا، حکمرانی جتاتے پھر رہی تھی۔ وہیں صادق شاہ بھی انہی چکروں میں تھا کہ بس کسی طرح بھتیجے سے کہہ کر اپنا حصہ کاروبار اور زمینوں سے الگ کروا لے۔ اس شام صحن میں پھولوں کی کیاریوں کے پاس انا بیٹھی تھی۔ جب آریان نے اسے دیکھا، انا نے بھی مسکرا کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا۔ آریان نے جب اپنی بھابھی کو خود کو لفٹ کرواتے دیکھا تو وہیں پاس چلا آیا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھ کر دونوں باتیں کرتے رہے، جب انا گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی تو بہت بورنگ ہے، میں تو ان کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہی ہوں، ہر وقت بس کام 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 ہی کرتے رہتے ہیں، بس اپنی بہن کی وجہ سے سینٹی ہوئے پھرتے ہیں، میری زندگی کا تو سارا مزہ ہی ختم ہو کر رہ چکا۔ یہ سن کر آریان اگلے ہی پل جھجکتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ موقع دیں تو آپ کا دیور آپ کو بور نہیں ہونے دے گا۔ نہ جانے انا کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ مسکرائی اور کہنے لگی، سچ؟ مگر پلیز اس بارے میں اپنے بھائی کو پتہ مت چلنے دینا کہ میں اس کے کزن کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہوں، تم جانتے تو ہو کتنا غصہ کرنے والے ہیں۔ آریان جو پہلے ہی اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کا فریفتہ ہو چکا تھا، فوراً سے پرومس کر گیا۔ جہاں ایک طرف سب کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالنے میں لگے تھے، وہیں آریان کی بے تکلفیاں انا کے ساتھ بڑھنے لگی۔ دونوں بہرام شاہ کے سامنے تو بالکل سیریس رہتے تھے، مگر اکیلے میں وہ کافی فری ہو چکا تھا۔ ایک شام انا اپنے کمرے میں موجود تھی، بال کھولے تیار کھڑی تھی جب آریان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یوں اپنے سامنے تیار کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تو بڑی تیار لگ رہی ہیں، کس کی خاطر یوں خود کو سجایا جا رہا ہے؟ انا نے دل فریب سی مسکراہٹ سجا کر کہا، اس کے لیے جو شخص اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کی خاطر ہی خود کو سجا رہی ہوں۔ تمہارا بھائی تو میری تعریف کرتا نہیں ہے، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آریان کا تو جی چاہا کہ ابھی جائے اور جا کر انا کو اپنی باہوں میں بھر لے، ساری حدود بھول جائے۔ کچھ سوچ کر وہ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، انا نے اگلے ہی پل کاندھے سے اپنی قمیض کو پھاڑنا شروع کر دیا، اپنے لمبے ناخن اپنی گردن اور گال پر مارنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر آریان سٹ پٹایا تھا، کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ عین اسی پل بہرام شاہ کی گاڑی کی آواز بھی گونجی، جو پہلے ہی اسے بتا چکا تھا کہ وہ 5 منٹ میں گھر پہنچنے والا ہے۔ انا چیخنے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ کہنے لگی۔ بہرام شاہ بھاگ کر کمرے میں آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ آریان کو اپنی بیوی کے ساتھ یوں بدتمیزی کرتے دیکھ تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی بہرام کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، آریان میرے ساتھ دیکھیے نا یہ کیا کر رہا تھا، اسے رشتوں کے تقدس کا ہی معلوم نہیں ہے۔ شکر ہے کہ آپ وقت پر آ گئے، دیکھیں
देखिए इसने मेरी क्या हालत कर दी। बहराम ने जब उसकी गर्दन पर मौजूद खरोचों और फटे कपड़ों को देखा तो गुस्से से उसने आर्यान को दबोचा था। वो मुसलसल कह रहा था, ये झूठ बोल रही है, ये सारा ड्रामा कर रही है, कमीनी औरत, चाहती क्या हो तुम। मगर बहराम ने उसे कई मुक्के मुंह पर मारना शुरू कर दिए थे। एक मुक्का ऐसा मारा कि उसके नाक की हड्डी ही टूट गई। मगर बहराम ने उसे कई मुक्के मुंह पर मारना शुरू कर दिए। चच्ची और बाकी मुलाजिम भी वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। मगर बहराम शाह के लिए तो ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने जैसे ही आर्यान को मुक्का मारा वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जाकर गिरा और उसका सर फट चुका था। सीढ़ियां खून से रंगीन होती चली गईं। चच्ची चीख चीख कर अपने बच्चे को पुकार रही थी। फौरन आर्यान को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर सर में गहरी चोट लगने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। सादिक और फाखरा बेगम तो रोते हुए कह रहे थे कि सारा किया धरा इसका है, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। हमारा बच्चा कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, हमारे बच्चे के बारे में हम जानते हैं। सादिक गुस्से से कहने लगा, जब तुमने लिहाज नहीं रखा तो हम क्यों रखें। कहने लगा, मेरा बेटा दफन बाद में होगा, पहले तुम हवालात में बंद होगे। पुलिस को बुलवा लिया गया था। बहराम शाह सामने अकड़ कर खड़ा था। पुलिस वालों ने जब बहराम शाह को देखा तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर बहराम शाह को हाथ लगा सकता। सादिक शाह मजबूर और बेबस होकर कानून को बिकता देख रहे थे और अपने बेटे का जनाजा पढ़ा और वहीं पर फसाद मचाते हुए कहने लगे कि मुझे इस घर जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, मैं इस कातिल के साथ कभी भी नहीं रह सकता। सादिक ने आगे बढ़कर बहराम शाह को गिरबान से पकड़ लिया और गांव वाले ये देख देख कर हैरान हो रहे थे कि आखिर शाह हवेली के मकीनों को एकदम से इनकी काया कैसी पलट गई। बहराम शाह आंखों में आंसू और गुस्सा लिए अपने चच्चे को भी धूल झटक चुका था। कहने लगा, आपके बेटे ने मेरी इज्जत पर हमला किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वहां आर्यान का जनाजा घर से निकला था। पागल मजनून बनी फाखरा बेगम सादिक शाह के साथ इस घर को छोड़कर जा चुकी थी। अगले ही रोज जायदादों के बंटवारे हो चुके थे। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। हवेली खाली हो चुकी थी। बहराम शाह चचा के हिस्से की जमीनें उन्हें देकर थका मांदा घर लौटा और आकर लाउंज में खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। जब अना हाशिम स्याह रंग की खूबसूरत सी मैक्सी पहने तैयार होकर बाहर आई, एक नज़र उस हवेली को देखा और फिर उसमें गूंज रही वीरानी को वो चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पाई थी। वो जो चाहती थी, जिस मकसद के तहत इस घर में आई थी, आज कहीं न कहीं वो पूरा हो चुका था। वो कदम ब कदम चलती हुई नीचे आई और आकर बहराम का बाजू पकड़कर उसके कंधे पर सर रख लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो बहराम देख नहीं पा रहा था। मुस्कुराकर कहने लगी, छोड़िए बहराम, शायद इसी में ही बेहतरी थी। आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बहराम फौरन उसे अपने हिसार में ले चुका था। कहने लगा कि नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुमने तो मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरे अपनों के असल चेहरे दिखा दिए हैं। मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। मैं आज भी अगर मजबूत हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ मेरी मोहब्बत अना हाशिम मौजूद है। अना मुस्कुराई और फिर बहराम की इन आंखों में देखा था। आज से 7 साल पहले यही बहराम था जो उसे घसीट कर इस घर में लेकर आया था और इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी। वनी के नाम पर जब अना का बाप उसकी शादी करवा रहा था, कम उम्री में ही वो बेटी का निकाह करके उसे एक नाम देना चाहता था ताकि कल को शाह हवेली का कोई भी शख्स अना को वनी की भेंट ना चढ़ा सके। मगर इस सब के बावजूद बहराम शाह अपने लोगों के साथ वहां पहुंच चुका था। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब उसकी आंखों के सामने उसके बाप को गोलियां मार दी गईं। उसकी माँ पागल होकर अपने बाल नोचने लगी। अपने शौहर की लाश पर ही हार्ट अटैक से मर गई। उसका छोटा भाई जो बहराम शाह को आगे बढ़कर मारने लगा था, 10 साल अरसलान को बड़ी बेदर्दी से गोलियों से छल्ली कर दिया गया। उसकी छोटी बहन ये सब कुछ देखकर ही मर चुकी थी। गोलियां चलाकर सबको मारने के बाद बहराम उसे घर में लेकर आया था। जिस कदर अजियतों से दो चार उसे किया गया था वो भूली नहीं थी। सुहाग रात को उसे बेदर्दी से अजियतों का निशाना बनाने के बाद वो शहर जा चुका था। अगली सुबह अम्मा जान को वो बिस्तर में जिस हालत पर मिली थी, उन्हें उसकी हालत पर तरस आया। फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बच्ची की हालत देखकर अम्मा जान को खूब कड़वी कसीली सुनाई थी कि ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। अम्मा जान ने जैसे तैसे बात तो संभाल ली, मगर जब रोती हुई अना ने सारी हकीकत डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर से उस बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न हुई जिसका कोई भी खानदान वाला जिंदा नहीं बचा था। डॉक्टर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और जानबूझकर एक मुर्दा लड़की का वजूद रखकर ये कहना चाहा कि लड़की मर चुकी है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अम्मा जान ने चेहरा देखे बगैर कह दिया, मर गई है तो हम क्या करें? ये लावारिस है, अपने अस्पताल के लोगों से ही कहलवा कर उसे दफना देना। जिंदा लाश बनी अना बिस्तर पर पड़ी थी। जिसे मरा समझकर वो लोग वहां से जा चुके थे।
اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنی اولاد کی طرح انا کی پرورش کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں بڑھ پائی تھی۔ انا نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کا بدلہ بہرام شاہ سے ہر صورت لینا چاہتی تھی۔ 7 سال کا طویل عرصہ اس کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل چکا تھا، یہاں تک کہ بہرام شاہ بھی نہ پہچان پایا کہ یہ لڑکی وہی ہے جو بدلہ لینے کے لیے اس انداز میں اس کے گھر لوٹی ہے۔ اس کی بہن، ماں، بھائی جیسا کزن، چچا، چچی سب کو تو جدا کر چکی تھی۔ سب کچھ اسے فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چلا تھا، اور آخری مہرہ بہرام شاہ تھا، اس کے باپ کا قاتل، اس کی خوشیوں کا ہتھیارہ۔ اس روز بہرام جلدی گھر آ چکا تھا۔ گھر کے ارد گرد سیکیورٹی کافی سخت تھی، کیونکہ صادق شاہ نے دھمکی دی تھی کہ بہرام مجھے کہیں بھی ملے گا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اگر قانون میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں قانون اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ بہرام فریش ہو کر باہر نکلا تھا جب انا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر مسکرا کر کہنے لگی، کتنا وقت ہو گیا ہے نا شاہ، ہم گھومنے نہیں گئے؟ گھر کی الجھن اور پریشانیوں میں میرا دماغ بالکل سن ہو کر رہ چکا ہے۔ پھر بہرام نے اس کی بات کو سنا تو مسکرا گیا اور کہنے لگا، یہ پریشانیاں تو اب زندگی کے ساتھ چلتی رہیں گی، مگر میں آج کی شام تمہارے ساتھ رنگین بنانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جا چکا تھا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی گاڑی نکالی تو اس نے ماتھے پر بل ڈال دیا، کہنے لگی، یہ کیا؟ اب کیا ان مشٹنڈوں کو اپنے ساتھ لے کر گھومیں گے؟ مجھے آپ کے ساتھ اکیلے جانا ہے۔ بہرام نے ان سیکیورٹی اہلکاروں کو وہیں رکنے کا کہا تھا اور خود وہ اس کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ صادق شاہ کے لوگ تو کب سے ایسے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی گاڑی شہر کی جانب نکلی تبھی کچھ لوگوں نے گاڑی کو گھیرنا شروع کر دیا، گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ گاڑی کے ٹائر میں گولی لگنے کی وجہ سے بہرام شاہ کو گاڑی روکنا پڑی تھی۔ فوراً انا کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھاڑیوں میں بھاگ جانے کو کہا۔ انا نے بہرام کا ہاتھ تھام رکھا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے بہرام شاہ پر گولیاں چلا دیں۔ اس کی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگ چکی تھیں، ایک گولی سینے کے آر پار ہوئی تھی۔ انا کی چیخ نکلی تھی، وہ لوگ گولیاں چلا کر بھاگ چکے تھے۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ فوراً بہرام کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ صادق خوش تھا جبکہ انا آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بہرام شاہ بچ تو چکا مگر دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ چپ چاپ یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد بہرام چیخ چیخ کر رویا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھ کر اسے انا حویلی میں لے کر آئی تھی۔ حویلی کی خاموشیاں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہہ رہا تھا، اماں جان مجھے آپ کی ضرورت ہے، دیکھیے نا کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیوں ہو گیا یہ سب کچھ، کس وجہ سے ہوا سب کچھ۔ رو رو کر کہہ رہا تھا جب انا کہنے لگی، ابھی بھی نہیں سمجھے کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ انا جس انداز میں بولی، بہرام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو، غم، دکھ، کرب سب کچھ تو تھا۔ بہرام کو ایک دھچکا سا لگا، اسے لگا جیسے اس کی انا ہی نہیں ہے وہ۔ انا مسکرا کر کہنے لگی، کیوں بہرام شاہ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہی ہوں نا میں جسے 7 سال پہلے ونی میں لائے تھے اور پھر اسے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے تم نے سب کچھ برباد کیا تھا، تو آج دیکھو میں تمہیں کس مقام تک لے کر آئی ہوں۔ بدلہ کیا ہوتا ہے میں نے لے کر دکھا دیا۔ وہ اکڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بہرام کے سامنے بیٹھ چکی تھی، اور بہرام تو یوں تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس وقت بہرام کو وہ تمام تر مناظر یاد آنے لگے جس طرح چن چن کر اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کو مارا تھا، اور آج اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ تو ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کو ختم کر چکا تھا۔ بہرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انا اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ویل چیئر سے گر کر اس کے قدموں میں آ چکا تھا، کہنے لگا، معاف کر دو مجھے، معاف کر دو، میں تو تمہیں مرا ہوا سمجھ رہا تھا، اور یقین مانو آج تک مجھے کبھی اس بات کا ملال بھی نہ ہوا۔ وہ رو رو کر معافیاں مانگ رہا تھا، مگر انا اسے اٹھا کر دوبارہ سے ویل چیئر پر بٹھا کر اپنے کمرے کی طرف لے جا چکی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تم سے جس طرح بدلہ لینا تھا میں لے چکی ہوں، جس قدر اذیتوں سے دوچار کیا گیا میں تمہیں بھی کر چکی تھی۔ بہرام ایک ہی بات کہہ رہا تھا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں اپنے سارے گناہ دھو دوں گا، ساری زندگی معافی مانگتے ہوئے گزار دوں گا۔ اور وہ چاہ کر بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا بھی بہرام شاہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، اماں جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ یہ حویلی، در و دیوار سب کچھ جوں کا توں تھا۔ آج بھی انا بہرام شاہ کی بیوی تھی، مگر بہرام شاہ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔